روایات میں آتا ہے جب پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے، ولادت ہوئی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے گئے۔ سب سے پہلے سجدہ فرمایا اور دنیا کو پیغام دیا کہ دنیا والو، میری پیدائش، میری ولادت، میرے میلاد کا پیغام اور مقصد یہ ہے کہ تم بھی سجدے کرنے والے ہو جاؤ، تم بھی اپنی زندگیوں میں سجدوں سے محبت کرو، سجدوں کی طلب اپنی پیشانیوں میں پیدا کرو۔ یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد پاک کے ساتھ ہی سجدے کی تعلیم دی۔ اور ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، زجاجۃ المصابی، محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ نے زجاجۃ المصابی میں ایک حدیث پاک بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اوحی الی ان اجمع المال واکن من التاجرین۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ لوگو، اللہ نے مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا، خدا نے میری طرف اس بات کی وحی نہیں کی کہ میں مال کو جمع کروں اور بڑے بزنس مینوں میں میرا شمار ہو جائے، بڑے تاجروں میں میرا شمار ہو جائے۔ یہ اللہ نے مجھے اس بات کی وحی نہیں کی، مال جمع کرنے کی وحی خدا نے مجھے نہیں کی، اور نہ ہی میں بڑا تاجر بن جاؤں، بڑا بزنس مین بن جاؤں، بڑا بیپاری بن جاؤں۔ اس بات کی خدا نے مجھے نہ وحی کی نہ مجھ کو حکم دیا۔ لیکن آقا فرماتے ہیں، وَلَٰكِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَن سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پیارے آقا نے فرمایا، لیکن مجھے میرے رب نے جس بات کا حکم دیا، جس بات کی وحی کی، وہ یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا، مجھے وحی فرمائی کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، رب کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، ساجدین میں سے ہو جاؤ، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ خدا نے میری طرف وحی فرمائی، اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے، یہاں تک کہ تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رحمت سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس بات کی طرف خدا نے وحی نہیں کی، جس بات کا خدا نے اپنے رسول کو وحی نہیں کی، جس بات کا حکم نہیں دیا، وہ بات کوئی اہمیت والی بات نہیں ہوگی، وہ بات کوئی خصوصیت والی بات نہیں ہوگی۔ اگر مال کا جمع کرنا خصوصیت والی بات ہوتی، مال و دولت کا جمع کرنا، تجارت میں ترقی کرنا، اگر یہ فضیلت والی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو حکم فرماتا کہ اے نبی تم مال کو جمع کرو۔ اگر مال و دولت کمانا فضیلت اور ترقی کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو حکم دیتا کہ اے پیارے نبی تم مال کو جمع کرو، بہترین تاجر بنو، دولت مند بنو۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں، خدا کے پاس اس مال و دولت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا کی اس تجارت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رب کا یہ حکم ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان پر خدا کی تسبیح بیان کرتے رہو، یہ فضیلت والی بات ہے۔ ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہو، یہ افضلیت والی بات ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہو، یہ ترقی والی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج ہمارا مسلم معاشرہ غیر تو غیر ہے، غیر قوم، غیر مذہب کے لوگ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو مسلم معاشرے کی جو کیفیت پائی جا رہی ہے وہ یہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مال میں فضیلت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ تجارت میں فضیلت ہے، تجارت بڑے بڑے بزنس مین بن جائیں گے تو ہمارا رتبہ بڑا ہو جائے گا۔ پیارے آقا فرماتے نہیں، لوگوں فضیلت اور کرامت اور عظمت کسی میں ہے تو جس بات کا خدا نے حکم دیا اسی میں کرامت ہے، جس بات کا رب نے وحی فرمائی اسی میں فضیلت ہے، اسی میں کرامت ہے۔ وہ تین چیزیں ہیں، ایک اللہ کی تسبیح بیان کی جائے اور اپنے آپ کو سجدے کرنے والوں میں سے ہو جائے اور اپنے رب کی عبادت کرے۔ یہ تین باتیں ترقی والی، فضیلت والی، عظمت والی ہے۔ ہم دیکھیں
ہم ان تین باتوں میں کس حد تک آگے بڑھے ہوئے ہیں، کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، ہم کتنی خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کتنے خدا کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں، یہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں۔